پچھلے 48 گھنٹے میں بہت کچھ ہوا. ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی, ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ آئی, اس سے پہلے 2 ریپورٹرز یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹس آئی تھی. اس میں تمام میں ڈرونز کے بڑی سیریس تنقید کی, کہا گیا یہ سوورینٹی کے خلاف ہے, وار کرائمز کے زمرے میں آتا ہے. نواز شریف صاحب اب سے کوئی 2-2.5 گھنٹے بعد براک اوباما صاحب سے ملیں گے اور اس میں بھی یہی اندازہ ہے کہ جو ڈرونز ہیں یہ سر فہرست ہوں گے. ویسے اس کے علاوہ بھی 2-3 سبجیکٹس ہوں گے, اس پہ ہم بات کریں گے. لیکن جو اتنا ایک ہوا بن گئی ہے, جتنا ایک ایشو بن گیا, لگتا ہے کہ یہ جو وار آن ٹیرر ہے یا اس ملک میں جو دہشت گردی ہے یہ شاید ڈرونز کی وجہ سے ہی ہے, اس کے ریاکشن میں ہی ہے. کیا واقعی ڈرونز ہے؟ کوئی مذہبی انتہا پسندی کی بات نہیں کر رہا, کوئی کرمنل ایلیمنٹس کی بات نہیں کر رہا, اور امپریشن یہ دیا جا رہا ہے کہ اگر آج ڈرونز بند ہو جائیں تو شاید تمام لیڈرشپس یا ریلیجس یا دوسرے ایکسٹریمسٹ گروپس کی ایک دم گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات پہ آ جائے گی. اگر ڈرونز بند ہو جائیں تو شاید بالکل امن آما ہو جائے گا, اور تمام یہ جو کچھ ملک میں تباہی پھیل رہی ہے وہ صرف ریاکشنز ہیں. یقیناً یہ ہماری سوورینٹی کی خلاف ورزی ہے, مگر کیا ڈرونز کا ہوا اس لیے بہت بڑا کر دیا گیا ہے کہ ایٹ ون لیول جہاں بے گناہ مارے جا رہے ہیں وہاں پہ بہت بڑے گناہ گار بھی اگر مارے گئے ہیں تو صرف ڈرونز کے ذریعے ہی مارے گئے ہیں. ڈرونز کی کیا ہے اصل حیثیت ہمارے اس تمام ایشو کے اندر, اس پہ بات کریں گے. اس کے علاوہ وار آن ٹیرر پہ ہی بات کریں گے, لیکن ایمفسس میرا مین سوال یہ ہے کہ اگر کل ڈرونز بند ہو جائیں تو کیا امن اور آمہ بالکل آپسی بالکل سکون ہو جائے گا؟ کیا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ اس پہ بات کریں گے. میرے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں انصار عباسی صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, ایڈیٹر انویسٹ ایشیا ہیں دا نیوز کے. ان کے ساتھ تشریف فرمائیں شاہ فرمان صاحب جو پروونشل انفارمیشن منسٹر ہیں پی ٹی آئی کے خیبر پختونخوا میں. بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا بھی. ان کے ساتھ صفدر داور صاحب ہیں, یہ پہلے فارمر پریزیڈنٹ ہیں ٹرائبل یونین آف جرنلسٹ کے. اور ان کے ساتھ موجود ہیں اے مارشل ریٹائر شاہد لطیف صاحب, ڈیفنس اینالسٹ نون فار ہز ویری بلنٹ ویوز. صفدر آپ سے بات میں شروع کرتا ہوں, اس لیے ویسے تو آپ سب سے ینگ ہیں لیکن آپ سے بات میں شروع کرتے ہیں. آن گراؤنڈ آپ نے بہت چیزیں دیکھ بھی رہے ہو, ٹرائبل وہاں سے رپورٹنگ بھی اتنی ٹف کی ہے, سب کچھ ہے. پہلا سوال, اگر ڈرونز بند ہو جائیں, ہمیں کہا امپریشن یہ دیا جا رہا ہے تمام طرف سے کہ اگر ڈرونز بند ہو جائیں تو آدھے سے زیادہ مسئلہ ختم ہو جائے گا, ہو جائے گا؟ میرے خیال میں ڈرون کا اگر ہم بات کریں تو یہ افغانستان میں اور ابھی یہ خصوصی ٹرائبل ایریا میں نارتھ وزیرستان میں بہت زیادہ ڈرون حملے ہوئے ابھی تک. تو اس میں مسئلہ جو ہے یہ جو ٹارگیٹڈ کیے گئے ہیں طالبان کمانڈر یا پہلے جو لیڈرز تھے اس کی بات نہیں ہو رہی. اب بات ہو رہی ہے کہ اس میں معصوم شہریوں کو مارا جا رہا ہے. جس طرح یہ بھی جو رپورٹ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اس میں 600-700 یا اتنے ہزاروں لوگ بے گناہ مارے گئے. تو یہ ایک میں کہتا ہوں کہ یہ بھی کم انہوں نے رپورٹ کی ہے. اگر آپ دیکھیں پراپرٹی جو ادھر ڈیمیجز ہے اس کے ساتھ جو اور لوگ ذہنی تناؤ کا شکار ہے کہ ان کے اوپر سے 24 آور آواز کے ساتھ یہ ہر کوئی ڈرتا ہے کہ میرے سائڈ میں جو بندہ ہے اس طرح نہیں. لیکن بات سمپل ہے, وہ کہتے ہیں کہ 400 سے 900 تک لوگ بے گناہ شہید ہوئے, اس میں 500-600 کرٹیکل انجرڈ ہوئے, پراپرٹی بہت تباہ ہوئی. میرا سوال بڑا سمپل ہے, اگر کل ڈرون حملے بند ہو جائیں آپ کے خیال میں کیا بات چیت شروع ہو جائے گی؟ کیا وہاں پہ جو مجھے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جو وہیں کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی طالبان یا دوسرے لیڈر اس لیے ڈرونز کے مخالف ہیں کہ واحد چیز ہے جس سے وہ ڈرتے ہیں, نہ وہ فوج سے ڈرتے ہیں نہ ان کا کوئی اور آج جتنے آپریشنز ہوئے ہیں تمام جو لیڈران تھے وہ ان کے ڈرونز میں ہی مرے ہیں. بالکل. یہ جو آپریشن کی بات میں کرو اگر اس کے ساتھ آپ کمپیئر کریں تو میرے خیال میں وہ زیادہ عام لوگوں کے لیے وہ زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے, کیونکہ اگر ہم دیکھیں یہ جنوبی وزیرستان کا مسعود کہ ابھی تک آئی ڈی پیز گھوم پہ رہے, اس طرح نارتھ وزیرستان میں کئی بار آپریشنز کیے گئے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اوپر پوری آبادی کو تکلیف ہوتا ہے. یہ جس طرح ڈرون کی بات ہے, یہ جو وائلیشن ملکی لیول پہ جو وائلیشن کی بات ہو رہی ہے کہ ملکی لیول پہ وائلیشن ہو رہی ہے, تو یہ میرے خیال میں یہاں تک درست ہے اس کی مخالفت کرنا اور اس کا انسانی حقوق کے ذریعے یہ کرنا کہ یہ بند ہونے چاہیے. اور جس طرح آپ نے سوال کیا کہ مذاکرات اس سے حل ہو سکتے ہیں یا پورا مسئلہ اس سے حل ہو سکتا ہے, تو پورا مسئلہ امریکہ اور یہی پاکستان جو آپس میں ایک گیم آنکھ مچولی کا گیم چل رہا ہے, تو میرے خیال میں اگر اس سے مسئلہ حل ہوتا ہے تو امریکہ کا بھی یہی مقصد ہے کہ مسئلہ حل ہو, ادھر پاکستان کا بھی یہی مسئلہ ہے. تو اس کو افغانستان میں تو ڈرونز نہیں ہو رہے, یہاں پہ مین ڈرونز ہو رہے ہیں.
وہاں بھی نیگوسیشنز وہاں تک نہیں چل پڑی جا پائیں گی. میرا وہی سوال ہے, پھر باقی دوستوں کو آؤں گا. اگر ڈرونز پہ حملے رک جاتے ہیں, ڈرونز کے, کیا آپ کے خیال میں بیٹھ جائیں گے سارے ٹیبل پہ؟ نہیں بالکل نہیں. یہ پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ ڈرونز تو ایک چیز ہے نا. یہ معاملہ کیا اتنا سمپل ہے کہ ڈرونز بند کر دو اور دہشت گرد فارغ ہو جائے؟ کیونکہ اب یہ مطالبہ آیا تھا کہ اگر نواز شریف صاحب ڈرونز رکوا دیں تو ہم بیٹھ جائیں گے مذاکرات. یہ اس حد تک وہ صحیح ہے کیونکہ ان کے لیے سیف گارڈ مہیا ہو جاتا ہے نا. یہ آپ نے بالکل بات ٹھیک کہی اور میں اس ویو کو سبسکرائب کرتا ہوں کہ ان کو ڈرون سے ایکچولی بہت تکلیف ہے. جتنے بھی ہائی ویلیو ٹارگٹس کم از کم 9 عدد جو ہے وہ میرے نالج میں ہیں, وہ ڈرونز نے مارے. تو ڈرونز کی ان کو تکلیف ہے اور ایکچولی ڈرونز کی وجہ سے بہت ساری ایکٹیویٹیز جو وہ مزید کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر پا رہے. ان کو وہ فریڈم آف ایکشن نہیں ہے. یہ میں بالکل اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس کا کولیٹرل ڈیمیج ہے. لیگلی عالمی قوانین کے مطابق کی بھی وہ خلاف ورزی ہے. وہ ساری باتیں اپنی جگہ پر. آپ کا جو سوال ہے اس کا بالکل اسٹریٹ فارورڈ جواب یہ ہے کہ یہ چونکہ ان کو سوٹ نہیں کرتا, انہوں نے اس کو ایک بہت بڑی ریزن بنا دیا اور ہم بڑی اپنی بیوقوفی کی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سمجھتے ہوئے ہم کہہ رہے ہیں جی بس ڈرونز میں. اور آپ کے پرائم منسٹر صاحب نے بھی اتنا بڑا اس کو ایشو بنا کے وہاں پہ ڈرونز کو ضرور آپ کہیں کہ ان کو روکنے چاہیے. عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے. مگر یہ سمجھ لینا کہ جی ڈرونز سے مطالب, اور یہ میرا خیال ہے کہ ان کے مائنڈ سیٹ جو ہے وہ بھی اسی طرح ورک کر رہا ہے اور لوگ آج کل تبصرہ بھی یہ کر رہے ہیں کہ جی وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ دیر کی ایک ونڈو آپ کو مل جائے تاکہ ان کو مذاکرات کے لیے ٹیبل پہ لے آئیں. بھائی مذاکرات کیا صرف ڈرونز کی وجہ سے ٹیبل پہ آئیں گے؟ آپ دیکھیے گا کہ اس کے بعد درجنوں جو ہیں وہ ریزنز اور درجنوں ڈیمانڈز جو ہیں وہ اور نکل آئیں گے. شاہ فرمان صاحب یہ بتائیے, جب ڈرون لگتا ہے اور آپ کہتے ہیں ہم سب کو دکھ ہوتا ہے, سویلینز بھی بیچ میں شہید ہوتے ہیں, پھر کہا جاتا ہے کہ اس کا ریاکشن ہوتا ہے عزیز, لوگ بدلے لینے والے وہ سارے شامل ہو جاتے ہیں. تو ایک لیول پہ سوچا جائے جو جتنے یہ گروپس ہیں ان کو تو نئے ریکروٹ ملتے ہیں, ان کو کس بات کا دکھ ہے؟ ان کو تو اور لوگ مل رہے ہیں ان کی صفوں میں آنے کے لیے. ان کو تو صرف وہی ڈر ہے نا کہ ڈرون ان کو مارتا ہے. دیکھیے جی, سب سے پہلے تو دہشت گردی کا مسئلہ حل ہو نہ ہو, مذاکرات ہو نہ ہو, کوئی ڈرون آ کے وہاں پر ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کنفرم کیا, ہیومن رائٹ واچ نے کی, یہ دو باتیں ساورنٹی کے خلاف ہیں. میں کہتا ہوں کہ ہماری عزت کا اور غیرت کا معاملہ ہے. یہ جو سارے بیٹھے ہوئے ہیں یہ خود مختاری کے خلاف دیکھو نا, اگر کوئی ایک غلط کام کرے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دوسرے سے کہیں کہ جی میں اس لیے یہ غلط کر رہا ہوں کہ ایک تو اس کو آپ ایک سانس میں دونوں باتیں ہونی چاہیے. مجھے پتہ ہے آپ مجھے نہیں چھوڑیں گے. نہیں آپ میرے بزرگ ہیں, نہیں چھوڑیں گے, آپ میرے مہمان ہیں. میں کہتا ہوں آپ مجھے نہیں چھوڑیں گے. میں سوال ایڈ کروں. نہیں آپ 10 سوال نہ کریں, آپ ایک سوال کریں میری جواب سنیں. ایک تو ساورنٹی کو میں قومی غیرت سمجھتا ہوں, ٹھیک ہے, یعنی اس کو دہشت گردی کے اس جنگ کو علیحدہ کرو. کسی اور کو کیا ضرورت ہے کہ وہ میرے معصوم بچوں کو مارے؟ دیکھو کسی اور, یعنی میں کیوں امریکن, یعنی ایمنسٹی انٹرنیشنل کہتی ہے, ہیومن رائٹ واچ, UN, اور پہلے تو میں حکمرانوں سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ جو بات ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کی ہے کیا پاکستان کے حکمرانوں نے کبھی کی ہے کہ وہ ہمارے بے گناہ بچوں کو مارتے ہیں؟ ایک ساورنٹی کے بھی خلاف ہے. مسئلہ حل ہو نہ ہو, ڈائلاگز ہو نہ ہو, میں اس کو اس کے ساتھ کیوں کنیکٹ کروں؟ دیکھو نا, ایک باہر کی فورس آ کے آپ کے اوپر اور آپ کا پورا پارلیمنٹ ریزولوشن بحث ہی نہیں ہے. نہیں میں کوئی پاکستان میں نہیں کہے گا دیکھو, کہ آپ ڈرون اچھا مجھے آپ بتائیں کہ ایز اے ساورن اسٹیٹ کہ جو باہر کے ایجنسیز نے کنفرم کیا کہ معصوم لوگوں کو مارا گیا ہے اور باہر کے ڈرون آ کے آپ کے اوپر جو اٹیک کرتے ہو ساورنٹی کے خلاف ورزی ہے, اس کے اوپر کسی نے نہ بات کی کیا, اور ابھی تک اس کے اوپر حکومتیں خاموش کیوں تھی؟ تو سب سے پہلے تو اس کو لنک کرنا کہ مذاکرات کامیاب ہوں گے کہ نہیں, اس کو میں ڈی لنک کرتا ہوں. سب سے پہلے تو بذات خود یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے, کسی کا کام کیا ہے کہ وہ ہمارے اوپر آ کے ڈرون کرے؟ کیا ضرورت ہے؟ ہماری ٹیریٹری, اور ہمارے لیے دوسرے بات کر رہے ہیں, یعنی ایمنسٹی انٹرنیشنل کی بات ہے, UN کی بات ہے, اور ہم بڑے ڈرپوک بنے ہوئے. دیکھیں پہلے تو میں آپ جو لنک کر رہے ہیں میں اس کو لنک نہیں کرنا چاہتا, اگرچہ اس کا فائدہ ہے ڈائلاگز میں, لیکن میں کیوں لنک کروں؟ کسی کا کام کیا ہے میرے ملک میں آ کے ہم بچوں کو مارے؟ وہ جو ہمارا مسئلہ ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے, مسئلہ حل ہو نہ ہو, لیکن یہ تو آؤٹ آف کوسچن ہے کہ ہم اس کے اوپر بات ہی نہ کریں. یہ جو پوری فہرست ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے بچے ہزاروں کی تعداد میں مارے, 40,000 50,000 اس ملک کے لوگ مرے ہیں ان لوگوں کے ہاتھوں میں. ان کا حساب کتاب اگر آپ میں نہیں لے سکتے کوئی اور لیتا تو پھر کیا؟ یہ جو آپ نے لفظ یوز کیا نا, آپ نے لفظ یوز کیا ان کا, یہ ذرا میں ان کو آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ یہ ان کون ہے. دیکھیں
ایئر مارشل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. ایک 80s میں ہمارے پاس ایک سٹیج تھا کہ جہاں CIA, ہمارے سیکیورٹی ایجنسیز, پولیٹیکل پارٹیز اینڈ آرمی سارے ایک پیج کے اوپر تھے, اور کتنے 100 دھماکے ہوئے خیبر پختونخوا کے اندر اور پشاور کے اندر, ہم نہ روک سکے. مجھے جسارت کی اجازت دیجیے گا, میں تھوڑا سا ہسٹری میں ٹائم کا ہمیں شارٹ ہے, میں ان کا صرف 3-4 نام لے دیتا ہوں. مجھے بتا دیجیے پاکستانی ہیں ابو حمزہ ربیہ, ابو زبیر المصری, عبداللہ اعظم السعودی, ابو جہاد المصری, ابو الحسن الریمی, ابو عبید اللہ تونسی, یہ سارے نام چل رہے ہیں. یہ ان کون ہیں؟ یہ سارے آپ میری بات سر زبیر محسود صاحب ہیں. اچھا ایک شاید صاحب سن لیجیے, آپ اجازت ہے, آپ ہی کو, آپ میرے مہمان ہیں, آپ ہی کی بات سنیے. زبیر محسود صاحب ہیں, پروفیسر ہے پشاور میں, بڑے دلیر آدمی ہیں. میں کل ان کا انٹرویو سن رہا تھا, انہوں نے کہا میں جب اپنے والد کا جستے خاکی لے کے آیا تو میرے گھر کا دروازہ کھولا ایک پنجابی طالبان نے. کہتے جب میں اندر گیا تو وہاں پہ ازبک اور عرب بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک بھی تو میں پریشان ہو گیا کہ میں اپنے گاؤں میں اپنے گھر میں آؤں کہ میں کسی اور ملک پہ چلا گیا ہوں. میں اپنے سے بات نہیں بنا رہا. کل اور پرسوں 2 ریڈیو پروگرامز میں اور ان کا کہ میری زندگی کا مجھے نہیں پتا. تو یہ ہیں ان جن کی میں بات کر رہا ہوں. یہ حکیم اللہ محسود کا بھی اب ان پہ کنٹرول نہیں ہے. جو لیٹسٹ خبر ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ازبیکس, تاجکس, چیچن, صومالیز جو وہاں پہ جمع ہیں, یہ انہوں نے اتنا ہولڈ بنا لیا ہے کہ ان کا جو لیڈر ہے وہ بھی اب ان کے سامنے ہیلپ ہم تو بالکل آپ کے ساتھ ہیں. کیوں کوئی ڈرون کرے, کیوں ہمارے بچے ہم شہید ہوں. یہ ایک ایشو تو دیکھو, یہ تو ایک ایشو ہے, لیکن ان کے آپ نے افغان وار لڑی 80s کے اندر, 90 میں آپ کے اوپر پریسل امینڈمنٹ آیا اور ہیومینیٹیرین ایڈ بھی افغانستان کے اندر بند ہو گئی. مجھے آپ یہ بتائیں کہ وار آن ٹیرر سے شروع ہونے سے پہلے یہ پورا ڈیکیڈ ہے, یہ بڑے سمجھدار ان کی سٹڈیز ہیں, یہ مجھے بتائیں کہ یہ پورے ڈیکیڈ میں کون سا ایسا مسئلہ تھا ہمارے ساتھ جبکہ افغانستان کے اندر طالبان کی ایک مضبوط حکومت تھی, طالبان کی ایک مضبوط حکومت تھی. اس پورے 90s میں آپ بتائیں جب کوئی اگر آپ کو کوئی غلط پالیسیز تھی, مانتا ہوں میں آپ سے بات. نہیں 80s کے اندر دیکھو وہ بھی ہماری ضرورت تھی, کیونکہ دیکھو اگر آپ کے افغانستان کے اوپر اگر ریشن کا کنٹرول آ جاتا تو وہ ہمارے لیے تھریٹنگ تھا. اس وقت کی پالیسی بالکل صحیح تھی, لیکن بات یہ ہے کہ پورے 90s کے اندر ایک افغانستان کے اندر طالبان کی مضبوط حکومت ہے. آپ کو تو ایسا کوئی ایشو نہیں تھا جب تک وار آن ٹیرر سے پہلے. سر ابھی ہم ادھر آ جائیں, آپ جدھر جانا چاہیں آپ تاریخ میں چلے جاتے ہیں. نہیں آپ دیکھو نا جن ایلیمنٹس کی آپ بات کریں نا, وہ چیز جب آپ ایکشن اینڈ ریئیکشن کی بات کر رہے ہیں. بڑے پرانے کلیگ ہیں, میں ان سے زیادہ وقت نہیں کر سکتا. بڑی عزت کرتا ہوں. انصار, کیا ہماری تمام جو قومی غیرت ہے صرف ڈرون سے مجروح ہوتی ہے؟ جب یہ عرب, ازبیک, یہ سارے اور یہ جتنے ٹیرر, جب یہ لوگ بیٹھ کے وارداتیں کرتے ہیں, اس وقت ہماری کہاں جاتی ہے خود مختاری؟ دیکھیں اس میں ویسے ان کو جو انہوں نے کہا نا, جو بھی کچھ کہا میں اس کو انڈورس کرتا ہوں, اور میں کہتا ہوں کہ انتہائی شرم کی بات ہے ہمارے لیے. وی آر اے نیوکلیئر اسٹیٹ, ہم اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کہتے ہیں, اور ایک دوسری اسٹیٹ ہماری سوورینٹی کو وائلیٹ کرتی ہے اور ہم اس کے اوپر خاموش ہیں. اور ہم اس کو پتہ نہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ صدر مشرف صاحب نے خود مانا ہے کہ میں نے اجازت دی ہے, اور پتہ نہیں کس نے وائلیٹ کیا, کس نے اجازت دی ہے کہ اپنے بچوں کو اور ہم اس کو بالکل, اور دیکھیں ہم اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں, اور ہم اسٹیٹ ٹیررزم دیکھیں. اب میں اس وقت UN کے لاز کی بات کرتا ہوں, دنیاوی, جن کو ہم سب تسلیم کرتے ہیں. آ جائیں, پہلے میرے ایک سوال کا جواب, کیا ہماری خود مختاری اس وقت مجروح ہوتی ہے, نہیں ہوتی, جب ہمارے ملک میں باہر کے ٹیررسٹ آ کے یہاں وارداتیں کرتے ہیں اور ہمارے علاقوں میں بیٹھتے ہیں؟ جو انہوں نے کہا نا جی, اس سے بھی ہوتی ہے. جو کل آپ کے لیے مجاہدین تھے, جہادی تھے, ان کو ود ان نو ٹائم, صرف اس لیے کہ امریکہ سے آپ ڈرتے ہیں, جو امریکہ آپ کو کہتا ہے, امریکہ کے ٹیونز کے اوپر آپ ڈانس کرتے ہیں. امریکہ نے کہا کہ جو مجاہدین ہیں وہ آج سے دہشت گرد ہیں, اور ہم نے کہہ دیا کہ آج سے دہشت گرد ہیں. شرم ڈوب کے مرنے کا مقام تو ہمارے لیے تھا. تو یہ جتنے ازبیک وغیرہ ہیں, یہ دوستم کے دوسرے ازبیک وغیرہ یہاں پہ لوگ ہیں, یہ سارے مجاہد ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیں جو میرا سوال پہلے, کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں جتنے یہ ازبیکس وغیرہ دوسرے میرام شاہ میں دوسرا بیٹھے ہوئے ہیں, جو ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہیں, یہ سارے مجاہد ہیں؟ آل دوز, جتنے لوگ بھی افغان جہاد میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, میری نظر میں وہ پیور جہاد میں حصہ لے رہے ہیں, اور وہ بہترین مجاہد ہیں جو افغانستان میں امریکیوں کے خلاف. بالکل, اور ان میں بہت سے لوگ, اس پہ کوئی بحث نہیں ہے, اور اس میں بہت سے, اور جو لوگ ان میں سے بیٹھ کے پاکستان کی ریاست کے خلاف کر رہے ہیں, ان کے بارے میں کیا ہے؟ یہاں پہ ایک سینس, دیکھیں میں یہ کہتا ہوں, ہمارے یہاں ایک فنڈامنٹل رانگ اسٹیٹ نے کیا. بالکل ٹھیک ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں
ہمارے یہاں ایک فنڈامنٹل رانگز جو کیے نا پالیسی کے لحاظ سے, ہم بھول جاتے ہیں کہ اسٹیٹ نے جو رانگز کیے, اسٹیٹ کی جو غلطیاں ہیں کہ آپ نے امریکہ کو سپورٹ کیا کہ آپ ہمارے مسلمان گورنمنٹ کی غلطیاں, اسٹیٹ کی نہیں, گورنمنٹ نہیں. دیکھیں اسٹیٹ کو گورنمنٹ ریپرزینٹ کر رہی ہے نا, اور ہم اسی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اگر دو ریاست اور حکومت میں فرق رکھنا بڑا ضروری ہے. ان لوگوں نے حکومت کے خلاف نہیں, ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھایا ہے, اور یہ لوگوں کے لیے سمجھنا ضروری ہے. دیکھیں ریاست کے تین پلرز ہیں, تین فنڈامنٹل پلرز ہیں. ایک ہے آپ کا پارلیمنٹ, ایک ہے ایگزیکٹو, ایک ہے جوڈیشری. یہ آپ کے بیسک پرنسپلز ہیں, پلرز ہیں. دو پلرز نے آپ کو انڈورس کیا جس وقت مشرف نے کیا, مشرف کی پارلیمنٹ اور مشرف کی گورنمنٹ, اور جوڈیشری بولی کچھ نہیں. انہوں نے کہا جی آپ یہ جو بھی کچھ کر دیں آپ کر دیں. مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کی ریاست اتنا بڑا فنڈامنٹل رانگ کرے اس کی کوئی پرائس تو پے کرنی پڑے گی نا آپ کو, اس کی پرائس. تو ہم بیسیکلی اپنے فنڈامنٹل رانگز کو ٹھیک کرنے کے چکر میں نہیں ہیں, اس پہ ہمیں کوئی شرمندگی نہیں. ہم جو اس کے فال آؤٹ, میرا سوال اور ہے, میں ابھی آپ سے آ رہا ہوں, آپ بلکہ جواب دیں. میں یہ اس میں کہہ ہی نہیں رہا کہ کون غلط ہے کون نہیں, میں ریئیکشن کو بھی جسٹیفائڈ مانگتا ہوں. اگر خدا نخواستہ میرا کوئی مرے گا میں بھی شاید یہی کروں, میں اس پہ بات نہیں کر رہا. میں صرف بات کروں کہ ڈیفینیشن ذرا بیٹھ جائیں کہ اگر اس ملک میں کوئی ازبک یا کوئی فورنر یا ایون لوکل جو بیٹھ کے ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھاتا ہے, دیکھیں جو عام لوگوں کو مارتا ہے, یہاں پہ ہو رہا ہے, دیٹ از ٹیررزم. اب سنیے گا, دیٹ از ٹیررزم. لیکن ہم نے وہ ٹیررسٹ پروڈیوس کیے ہیں, وہ کہیں آسمان سے, لیکن میں تو بعد میں آئے گی نا, پہلے ہم ڈیفینیشن نہیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے, نہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن کی بات نہیں ہے. مجھے یہ بتائیے کہ امریکنز جب یہاں آئے افغانستان پہ انہوں نے اٹیک کیا تو سب سے زیادہ سفر کس نے کیا؟ افغانستان کے لوگوں نے. افغانستان کے جو مجاہدین ہیں, میں ان کو کہتا ہوں مجاہدین ہیں, انہوں نے اپنے فریڈم وار اپنی اور میرے 100% جو ووٹ ہے اور نمبرز ہیں ان کے حق میں ہیں. انہوں نے آج بھی جو جنگ لڑ رہے ہیں وہ آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. میں ان کو ہرگز دہشت گرد نہیں کہتا, وہ لاکھ انہیں دہشت گرد کہیں کیونکہ وہ ان کے خلاف لڑ رہے ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں, اور ہماری گورنمنٹ یہ کہہ سکتی ہے. ایک منٹ میرا خیال نہیں کہتی ہے, نہیں کہتی ہے, نہیں سنیں, ہم ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں, یہ ڈیفرینشیٹ ہم کرتے ہیں. ہم ان طالبان اور ان دہشت گردوں کے خلاف اسٹیٹ جو ہے اس کا پرابلم ہے ان لوگوں کے خلاف, جیسے آپ نے کہا کہ جنہوں نے ہمارے اسٹیٹ میں ایک جنگ کا اعلان کیا اور بغیر جب آپ نے اپنے لوگ بیچے ہیں, جب آپ نے اپنے بچوں کو مارا تو آپ دہشت گرد پیدا نہیں کریں گے تو کیا پیدا کریں گے؟ نہیں, آپ بیچ میں ذرا نہ جب اپنے بچوں کو ماریں گے. آرگومنٹ کمپلیٹ کرنے دیں, میں نے انیشیٹ کیا اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں. اپنے لوگوں پہ چلاتا ہے, مجھے بتائیں اپنے لوگوں پہ. افغانستان پہ اٹیک ہوا, افغانستان کے لوگ اس اٹیک کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے, انہوں نے اپنی جنگ شروع کر دی. ٹھیک ہے جی, مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان میں کیا پرابلم ہوئی؟ ہم نے اگر افغانستان کے جہاد ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا ان کو, ہم کرائے کے گنڈے تھے, ہم نے کرائے کے گنڈوں کا کردار. اگر ایسا ہے کہ ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا, ہم نے کرائے کے گنڈوں والا کردار ادا کیا. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو کچھ بلین مجھے یہ بتائیے آپ کا ایشو نہیں مجھے یہ بتائیں سے تو نہیں سکت ہو رہا, مجھے یہ بتائیں سو کالڈ پاکستانی طالبان آپ دو باتیں کر رہے ہیں مالک صاحب, نہیں مجھے آپ دو باتیں کر رہے ہیں. نہیں مجھے کمپلیٹ کرنے دیں, میں آپ کو بتاؤں, نہیں میں اپنی آرگومنٹ کمپلیٹ کروں گا. ہم یکدم جمپ کر جاتے ہیں, ہم یہاں سے اسٹریٹ وے آ جاتے ہیں کہ ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا. اوکے, ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا. مجھے یہ بتائیے کہ جو ٹی ٹی پی ہے ان کے مطالبات کیا ہیں؟ ٹی ٹی پی پیدا کب ہوئی؟ ٹی ٹی پی لال مسجد کے بعد پیدا ہوئی. ان کے لال مسجد کے آپریشن کے بعد ٹی ٹی پی پیدا ہوئی. لال مسجد کی طرف لے گئے, اب آپ اس کو لال مسجد کی طرف, ان کے مطالبات مجھے کمرشل بریک لینا ہے, ان کے مطالبات چھوڑے جاتے ڈرون اٹیک ہرگز نہیں آتے. ان کے مطالبات میں ایک سوال چھوڑے جاتا ہوں, آپ کی اسٹیٹ کے خلاف مجھے کمرشل بریک لینا ہے, اور لیکن ہماری وجہ سے ہے. میرا سوال ہے کہ ہم ریزن ہیں. انصار, مجھے ایک چھوٹا کمرشل بریک لینا, سے واپس آئیں گے. اور سوال میں یہ چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر یہ سارے نظریاتی ہیں اور سارے بڑے وہ ایڈیولوجیکل گروپس ہیں, سب کچھ ہیں, تو میں چاہوں گا کہ مجھے کوئی آپ 4-5 ایسے نام بتا دیں ان تمام تنظیموں کے جو ریلیجس یا جو بنی ہوئی ہیں, پاکستانی طالبان یا دوسرے, جن کو آپ کہہ سکیں کہ مذہبی علماء ہیں یا عالم ہیں. جتنے لوگ ملتے ہیں جب ان کی ہسٹری اٹھاتے ہیں تو وہ کچھ بھی نہیں تھے جنہوں نے بس یہ ہتھیار اٹھایا, بدماشی کی, سب کچھ. اگر یہ نظریاتی یا ریئیکشنری ہیں تو ان کو لیڈ ایسے لوگ کیوں کر رہے ہیں کہ جن کی ہسٹری صرف کرائم کی ہے؟ یہ سوال ہے. میں چھوڑے جاتا ہوں, بریک کے بعد آگے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. بریک پہ جانے سے پہلے میں ایک سوال چھوڑ گیا تھا اپنے پینل کے لیے, یہ کہ جو اس وقت یہ موومنٹ لیڈ ہو رہی ہے, جس کو پنجابی طالبان کہہ لیں, پاکستانی طالبان, جو بھی آپ کہنا چاہیں, ان میں کوئی بھی ریلیجس عالم, کوئی اسکالر, ایسی کوئی شخصیت ہے اگر نظریاتی ہے؟ اور دوسرا سوال جو میں ابھی پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا سب سے زیادہ جو شہادتیں ہوئی ہیں بے گناہوں کی, سویلینز کی, وہ نارتھ وزیرستان میں ہوئی, جو غربت بہت ہے, جہالت بہت ہے, بیکورڈنس بہت ہے. لیکن اب جب ہم ان کا ریاکشن دیکھتے ہیں, جو ویپن یوز ہو رہے ہیں, جو ٹیکنیک یوز ہو رہی ہیں, بہت سفسٹیکیٹڈ ہیں. کیا ایسے لوگ, ان ریاکشن کے مارے ہوئے لوگ, غصہ جتنا مرضی بھی ہو, ان کے پاس یہ فیسلٹیز تو ان کے پاس نہیں ہو سکتی, یہ ٹریننگ ان کے پاس نہیں ہو سکتی, تو کون پھر ان کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے؟ شاہ صاحب آپ مجھے بتا دیجئے, اگر آپ مجھے 3 نام لے دیں ایسے لوگوں کے, میں آپ کو سب کے نام لے دیتا ہوں جن کی بیک گراؤنڈ کوئی چوری چکاری میں تھا, کوئی بدماشی میں تھا, کوئی اس طرح تھا, رسا گیری میں تھا, وہ آج لیڈران بنے ہوئے ہیں. اگر آپ مجھے 3 علماء کے نام بتا دیں, I'll be grateful. دیکھو, ایک تو پرسنالٹیز اور ایونٹ کے اوپر بات کر کے جو ایشوز کو ہم ڈسٹورٹ تو پھر رہ کیا جانا ہے؟ پرسنالٹیز اور ایونٹس سے ہوتے ہیں شاہ صاحب. ایشوز کے اوپر بات کرتے ہیں کہ ایشو ہے کیا, کازز کیا ہے اور ایفیکٹس کیا ہیں, اس کے اوپر بات کریں. دیکھیے میں نہ کسی کو جسٹیفائی کرتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ یہ جو مسئلہ ہے, یہ جو بیماری ہے, اس کی وجوہات کیا ہے اور حل کیا ہے. میں نے آپ کے سامنے بات رکھی, دشمن ہمارے بڑے ہیں اس خطے میں. میں نے جو ہسٹری کی بات کی جو آپ کو پسند نہیں آئی, کہ آلریڈی ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پر دھماکے ہوتے رہے ہیں, اور جب بھی ان کو موقع ملے گا دھماکے وہ کریں گے, ادھر اس ایریا کو ڈی سٹیبلائز رکھیں گے. اب جو حالات ہیں, میں نے فیکٹس اینڈ فگر آپ کے سامنے رکھے کہ اگر ایک مضبوط حکومت طالبان کی افغانستان کے اندر ہے اور آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے پورے 90s میں, until and unless you start something. اب میں کسی کو جسٹیفائی نہیں کر رہا, کسی کا سائڈ نہیں لے رہا, میں اپنی طرف سے اپنے پولیٹیکل سوچ کے مطابق انالیسس کر رہا ہوں. اچھا, اگر یہ پروسیس شروع ہو گیا اور ہم اتنے ڈی سٹیبلائز ہو گئے, ایک دوسری بات, ایک لوگ جو اس پروسیس سے گزر رہے ہیں, جو ڈائریکٹ افیکٹیز ہے خیبر پختونخوا کے لوگ, یہ جو آج میں بات کر رہا ہوں, آج نہیں کر رہا ہوں, یہ 10 سال کا موقف ہے. لوگوں کے سامنے ہم نے بات رکھی, جی یہ مذاکرات ہم کرنا چاہتے ہیں, انہوں نے انڈورس کی اس بات کو. اب آپ ڈائریکٹ افیکٹیز کے مینڈیٹ کو نیگیٹ نہیں کر سکتے. سر مذاکرات کے اوپر کوئی خراب نہیں, آپ سے بحث ہوتی ہے مذاکرات کی شرائط پہ, مذاکرات کی کنڈیشنز پہ. اب ہم نے آپ لوگوں نے تو مذاکرات, کون کہتا ہے مذاکرات نہ کریں؟ اچھا, ایک بات ہم نے کی 3-4 دفعہ پچھلے, مجھے اس کی میڈیا سے مجھے کال آئی کہ جی ایک فتویٰ آیا ہے اور اس کے اوپر کلام آپ کا بھی پڑھ لیں گے. صبح مجھے کال آئی کہ جی وہ بھی پر اس لیے نہیں ہے کہ پتہ چلا کہ انہوں نے نہیں کیا. ہم نے آفس کی بات کیوں کی؟ ایک یہ جو ڈیمانڈز کی بات ہے کہ آفیشل موقف ہو, کہ سب کو ایکسیسیبل ہو, کہ پتہ چلے کہ وہ کیا ڈیمانڈز ہیں. آج جو ہم کہہ رہے ہیں, 2 جو آخری بیانات آئے ہیں, انہوں نے کہا جی جو میں نے پڑھے ہیں کہ کوئی شرائط نہیں ہونی چاہیے, وفاقی حکومت ڈرون حملے رکوائے اور مذاکرات کریں. ہاں ٹھیک ہے. اب جب آپ دیکھو نا, مذاکرات تو ہمارے انڈیا کے ساتھ بھی جاری ہیں, مذاکرات تو یہ تو واحد جنگ ہے. اسی پہ بات کر رہے ہیں کہ ڈرون کیوں سب سے بڑا ایشو ہے. نہیں, وہ تو دیکھو, میرا تو خیال تھا شریعت بڑا ایشو ہے, کہ شریعت لگائیں پھر ہم بات کریں. میری بات سنیں, ہم کیا چاہتے ہیں, اور آج تک ہم کیا چاہتے ہیں. دیکھو نا, پولیٹیکل پروسیس آن گوئنگ رہتا ہے. آپ کے مذاکرات کامیاب ہو نہ ہو, آپ جنگ کریں نہ کریں, آپ آپریشن کریں نہ کریں, لیکن یہ واحد جنگ ہے. افغانستان کے قرضۂ حکومت کے کنٹیکٹس ہے اور پولیٹیکل پروسیس آن ہے. امریکہ کے طالبان کے ساتھ پولیٹیکل پروسیس آن ہے, وہ کامیاب ہوتے ہیں. سر اس پہ کرتے ہیں, سر اس پہ کرتے ہیں, اس پہ لائن نہ ڈرا کریں. سر 2 مختلف چیزیں. افغانستان کے اندر جہاد بالکل جائز ہے, دنیا میں فورن فورسز ہیں, اس کو یہاں مت ملائیں, کنفیوژن کرتے ہیں. میں دنیا کے اندر جنگ کی بات کر رہا ہوں. میں دعوت صاحب کو لے پوائنٹ اپ کر رہا ہوں. جی جی, میں جو پوائنٹ, پوری دنیا کے اندر جتنے بھی جنگیں ہیں, جس نیچر کے بھی ہیں, سب کے ساتھ سائڈ بائی سائڈ پولیٹیکل پروسیس آن ہوتا ہے. یہ واحد جنگ ہے جس میں اگر ہم پولیٹیکل سر جب آپ دہشت گردی کو جنگ کے آدھی بات تو وہیں غلط ہو جاتی ہے. یہ جنگ نہیں ہے, دہشت گردی ہے. جنگ میں اور بات ہوتی ہے. اس کو کہیں میں صفدر آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں کہ لوکل لوگ بھی بہت زیادہ ڈرون سے گھبراتے ہیں, اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک یہ بھی ہے کہ جب بھی جہاں پہ ڈرون حملہ ہوتا ہے, بتایا جاتا ہے کہ بعد میں اس گاؤں کے 3-4 لوگ ضرور مارے جاتے ہیں, جن کو آ کے طالبان اور دوسرے یہ کہہ کے مارتے ہیں کہ یہ جاسوس ہیں, انہوں نے پن پوائنٹ کیا ہوگا. تو اس کی وجہ سے بھی خوف کی فضا بہت ہے. آپ اس علاقے میں رہتے ہیں, آپ کا خاندان وہاں رہتا ہے, مجھے پتا ہے آپ ایک حد سے زیادہ بات نہیں کر سکتے, نہ میں آپ کو مجبور کروں گا. ایک تو مجھے یہ بتا دیں کہ آپ لوگ وہاں سے رپورٹ کرتے کیسے ہیں,
کس طرح آپ لوگ کرتے ہیں لوگوں کو پتہ لگے. اور دوسرا اگر یہ ہوتا ہے, اگر یہ ڈرونز بند ہوتے ہیں 100 میں سے کتنے فیصد مسئلہ حل ہوتا ہے؟ بالکل جہاں پہ لوکل فیکٹریز کا سوال ہے تو لوکل خواہ ادھر کچے مکانات ہے, کوئی ایک گلی میں بھی کسی کونے میں گھر کو یا کمرے کو ٹارگٹ کیا جائے تو پورے جو ایک اسٹریٹ ہوتے ہیں خواہ کچے مکانات ہے وہ کئی چھت گرتے ہیں کیا. باقی ذہنی لیول پہ جو لوگ ہیں جو بالکل نہ طالب ہے, نہ دہشت گرد ہے, نہ مجاہد ہے, نہ کچھ بقول پینلسٹ, وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. کیونکہ اگر آپ ڈبگیری گارڈن میں چیک کر لیں جو پشاور میں ہمارے لوگ آتے ہیں میڈیکل چیک اپ کے لیے, ادھر بہت زیادہ کسی ذہنی توازن, کیونکہ گولیاں کھاتے ہیں آرام کے. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے دوسری بات کی کہ یہ جتنے بھی کیسز ہو گئے اس کے ساتھ بالکل یہ افیکٹ بھی ہوتا ہے کہ اگلی ہی دن 2-3 لوگ بھی روڈوں پہ پڑے ہوتے ہیں کہ یہ ڈرون کا انفارمر تھا یا کیا. لیکن ان بے گناہ سویلینز کی کوئی بات نہیں کرتا, وہ کلیکٹر ڈیمیج کی کوئی بات نہیں کرتا. ابھی میں اس پوائنٹ پہ آتا ہوں. اس کے ساتھ جو دوسرا ابھی جو شاہ صاحب اس میں بھی تو بات کر رہے ہیں. پھر آپ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ جو ڈرنے کی بات, آپ ڈرون والے 10 مرے ہوئے بتاتے ہیں جو وہ 4 میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں ڈر کی فیکٹر, یہ جو لوگ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ یہ فیکٹر بھی ایڈ کریں نا کہ اگر آپ کے ساتھ والے گھر میں نہیں اگر آپ کے ساتھ والے گھر میں 2 خواتین اور 4 بچے شہید ہو جائیں تو کیا آپ ختم کر لیں بات. اس کے ساتھ یہ جو پراپرٹی ہے اس کا بھی اس رپورٹ میں ہونا چاہیے تھا. باقی دوسرا میں بہت امپارٹنٹ کا بھی جو انصار مجاہدین نے 2-3 بار ذمہ داریاں قبول کی, انہوں نے اسپیشل یہ کہا ہے کہ ہم یہ ڈرون کا بدلہ لیں گے. تو یہ جو پشاور میں کچھ حملے ہو گئے, چرچ کا جو حملہ تھا, یہ جو دوسرا ڈیگی خان میں ہو گیا یا کچھ جو آگے ہو گئے, تو یہ بھی اس میں آتے ہیں. کتنے فورنرز ہیں, بہت تعداد میں فورنرز ہیں میرام شاہ وغیرہ میں جو غیر ملکی ہیں؟ پہلے تو تھے کیونکہ ادھر ایک ماحول ہی اس طرح ہے. ابھی میں بتاؤں کہ ہم سارے پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں ابھی, اور پورے پاکستان میرے خیال میں دیکھ رہے ہیں کہ 18 کروڑ کی آبادی میں کم از کم 1 کروڑ آبادی تو فاٹا کی ہے. ان کو ہم نے بالکل ایک شو پیس, ایک شوکیس بنایا ہوا ہے زیادہ اور سے اس سے آگے. کبھی ان لوگوں کو ہم کشمیر بیچتے ہیں, آپ بہت حیرت مند ہے ادھر لڑو. کبھی افغانستان بیچتے ہیں, آپ ادھر لڑو, آپ پٹھان ہیں, آپ تو بہت حیرت مند لوگ ہیں, آپ یہ. کبھی کیا کرتے ہیں, ان لوگوں کو ہم نے ابھی تک پاکستان میں گینا ہے, اس کو نقشے میں ہم نے کیا ہے, ادھر نہ آپ کی جوڈیشری الاؤڈ ہے, ادھر نہ آپ کا پارلیمنٹ الاؤڈ ہے, ادھر نہ یہ صوبائی گورنمنٹ. ابھی جو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, صوبائی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ وفاق کا کام ہے, فاٹا اس کے تحت ہے. وفاق کہتا ہے نہیں, صوبائی گورنمنٹ کا کام ہے, یہ کرے. تو اٹس مینس کہ ہر لیول پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ جو 1 کروڑ ادھر آبادی ہے, ادھر مسلمان بچے, 400-500 ادھر اسکول اڑائے گئے, ادھر نے آپ کی جوڈیشری سسٹم ہے. ابھی جو بلدیاتی انتخابات کی بات ہوتی ہے ادھر کوئی نام نہیں لے رہا, ادھر بھی آپ سسٹم دے. اس پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے جو سیٹل ایریا میں, یہ ادھر آپ انکریز کریں تبھی آپ مارشل کہنا چاہ رہے ہیں. جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بحث یہاں پہ ہو رہی ہے نا, اور جو ہم شروع سے یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ 2 ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں, اس کی آرگومنٹ میں نے بھی دی. اور یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو ہم ہی نے کنورٹ کیا, اور وہی ایکسٹینشن ہے اس فائٹ کی جو افغانستان میں ہو رہی ہے. میں آپ کے نالج میں ایک سٹیٹمنٹ لانا چاہوں گا لیٹسٹ ملا عمر کی. اگر یہ لوگ واقعی ان کے کاز کو انہینس کر رہے ہوتے, جو کہ ہم کہہ رہے ہیں یہاں پہ, ہم بلیو کرتے ہیں, میں نہیں کرتا, ادھر ڈسکشن میں یہ بات بار بار آ رہی ہے کہ اسٹیٹ نہیں, مجھے بات تو کر لینے دیں. یہ ویسے کس نے کہا ہے؟ مجھے بات تو کر لینے دیں. ایک تو یہ بڑا مسئلہ ان کی یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ یہ جو لوگ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کر رہے ہیں اور دہشت گردی کر رہے ہیں, جب امریکہ یہاں سے نکلے گا افغانستان سے تو سب سے پہلے میں ان کے ساتھ ڈیل کروں گا. یہ ہے ان کی سپورٹ ان لوگوں سے جو جینوائن جنگ لڑ رہے ہیں. آپ ان کو اس کے ساتھ مکس کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں چونکہ اسٹیٹ نے ان لوگوں کی مدد کی امریکنوں کی ان کے خلاف لڑنے کے لیے, تو پھر جو ملا عمر اور اس کے جو مین گروپس جو کہ جینوائن جنگ لڑ رہے ہیں ان کو تو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا. وہ کہتے جناب ہم ان کے ساتھ ہیں, اور یہ جو معاملات اور جو یہ بات کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ, اس میں ہماری سپورٹ شامل ہے. یہ مانے اس بات کو کہ وہ تو اس ماننے کو تیار نہیں ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں یہ لوگ. مجھے ایک سوال اور چھوڑے جا رہا ہوں, چھوٹی سی بات, یہ جو بات ابھی انہوں نے کی نا, دیکھیں مجھے یہ بتائیں, ملا عمر کی بات کی, اسامہ بن لادن نے کہا تھا کہ ٹی ٹی پی جو کر رہی ہے غلط کر رہی ہے, نہ پاکستان کے اوپر نہ پاکستان کی فوج کے اوپر. تو پھر ایک منٹ
اسامہ بن لادن کو آپ کیوں ٹیررسٹ مانتے ہیں؟ کہتے ہیں سب سے بڑا ٹیررسٹ تھا دنیا کا. اچھا مجھے ایک سوال, میں بھی آتا, مجھے کمرشل بریک دینا انسان, ہم نے تو واپس آ رہے ہیں, مجھے ایک چھوٹا کمرشل بریک دینا. سوال میں ایک چھوڑے جا رہا ہوں کمرشل بریک سے پہلے, سوال سے میں ایک چھوڑے جا رہا ہوں. یہاں بات ہو رہی ہے کہ پاک فوج کو مارا جائے, عام لوگوں کو مارا جائے, اور یہ کہا جاتا ہے, اس لیے ہمارے کرسچنس کو بھی اس لیے مارا جاتا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سے امریکہ کو اور دوسروں کو سپورٹ کر رہے ہیں. اگر ایسی بات ہے تو ان کا تو سب سے بڑا اتحادی سعودی عربیہ بھی ہے, اور سعودی عربیہ کی جتنی فنڈنگ بھی ہے, سب کچھ ہے امریکہ کے ساتھ. $960 بلین سعودی عربیہ کے انویسٹڈ ہیں امریکن سیکیورٹیز کے اندر. ان کو پھر نشانہ کیوں نہیں بنایا جاتا؟ بس بات کریں گے, بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. بریک سے پہلے انصار میں بات کی تھی بڑی سادی سی, اگر رولز پھر ایک ہی ہونے چاہیے. اگر ہم اس لیے مرتے ہیں, کہا جاتا ہے کہ فوج امریکہ کی جنگ, امریکہ کی سپورٹ, تو سعودی عربیہ سے بڑا دوستی کوئی نہیں ہے ان کا, وہاں تو کچھ نہیں ہوتا. یہ تو رنگ بازی کی باتیں ہوئی نا. نہیں, وہ بات ٹھیک ہے, لیکن جس طرح ہم نے اپنا ملک, اپنی ایئر بیسز سب کچھ فیسیلیٹیٹ کر کے دیا, اور ایک دن میں سب کچھ ایک میری بات اسامہ بن لادن کا پھڈا ہی وہاں سے شروع ہوا تھا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, ود ان نو ٹائم ہم نے یو ٹرن بھی لیا. ہم نے اپنے لوگوں کو ریئیکشنریز کے ہاتھوں مرنے کے لیے چھوڑ دیا. امریکنز بھی مارے ہیں, ہمارے ریئیکشنریز بھی مارے ہیں, اور ہم نے اپنے آپ کو, ہمارے تاکہ رولرز, تاکہ یہ سیف. ساجوں سے 1000 سے زیادہ عمائدین, ملک اور دوسرے اپنے علاقوں کے جو بڑے عزت دار لوگ تھے, ان کو جب ذبح کیا ان تمام لوگوں نے, اس کی کوئی بات کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں میرا ڈائلما 400 ڈرون بھی بات ہوتی ہے. میرے اور آپ کے ڈائلمے میں ایک فرق ہے. میرا ڈائلما یہ ہے کہ ڈیوائڈ کی اس سائڈ پہ مرے یا ڈیوائڈ کی اس سائڈ پہ مرے, یہ ہمارا نقصان ہے. بالکل. آپ اس نقصان کو دیکھنا چاہتے ہیں, اس کو نہیں دیکھتے. ہم دونوں کو, میں دونوں کو دیکھتا ہوں. نہیں, میں کہتا ہوں امریکن بھی قاتل ہیں. میں سن لیں, میرا ڈیلیما سن لیں. آپ نے میرے پہ ایک بات کی, واضح ہونی چاہیے. میں کہتا ہوں امریکن بھی قاتل ہیں, جو پاکستانی گلے کاٹتے ہیں وہ بھی اتنے ہی برے قاتل ہیں. فرق نہیں ہے, کم قاتل نہیں ہیں. اپنے انٹرو میں یہ کہا کہ جسٹیفائڈ ڈرون ٹو دی ایکسٹینٹ, یعنی کہ جو لوگ ظالم ہیں یا جو مجرم ہیں ان کو مارتے ہیں. چلیں میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. میں ابھی آپ سے سوال پوچھتا ہوں. آپ لوگوں کو مجھے ایک سوال پوچھتا ہوں. یہ ڈرون کیسے فیصلہ کر سکتا ہے؟ اگر ڈرون پاکستان چلائے, ڈرون تو ایک ٹیکنالوجی ہے نا, ویپن ہے, تو بندوق ہے جس کے مرضی ہاتھ میں کے. ڈرونز اگر آپ کے ہاتھ میں ہوں اور ہمیں پتا ہو کہ صرف پاکستان کا فیصلہ ہم چلائیں گے یا نہیں چلائیں گے, کیا حکیم اللہ کو آپ ڈرون ماریں گے کہ نہیں ماریں گے؟ دیکھیں وہ تو اوپنلی کہتا ہے نا کہ میں اسٹیٹ کو نہیں مانتا, پاکستان کو نہیں مانتا, اس طرح ہوگا. میرا تو فرام ڈے ون یہ پرنسپل ہے کہ ملٹری آپشن ہے ہی نہیں اس مسئلے کا حل. آپ کو اپنی رانگز, پالیسی, ریاست کو ٹھیک کریں اور پھر ان لوگوں سے بات چیت کریں. میں تو اس کے حق میں ہی نہیں ہوں. آپ بتائیے. دیکھیں, ایک صوبہ بلوچستان جو پاکستان کو جوائن کرتا ہے اور قائد اعظم کو سونا چاندی کے ساتھ تولتا ہے, وہاں پر انڈین ترانے گائے جاتے ہیں. کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ان کے ساتھ پتہ چلانا چاہیے ان کا یہ اسٹیٹ آف مائنڈ کیوں بنا؟ بات یہ ہے کہ جب پاکستان نے اپنے فیصلے انڈیپینڈنٹلی شروع کی, یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے. ایک بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, اس ایریا کے سنگھ کہتا ہے انڈین فنڈنگ آئی ہے. دیکھو یہ تو میں نے جو 80s کی بات کی, یہ ایلیمنٹس تو موجود ہیں. آپ کس طرح ڈیفرینشیٹ کریں گے؟ یہ ایلیمنٹس تو موجود ہیں, کدھر آپ ڈیفرینشیٹ کریں گے؟ یہ جو 90s کے اندر کچھ نہیں تھا, اب میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس ایریا کے اندر, خیبر پختونخوا, فاٹا کے اندر دنیا کے بہترین منرلز موجود ہیں, اور یہ دنیا کے بادشاہ ڈیم اور کالا باغ کو نکال کے پاکستان کی ضرورت سے دگنا چیپسٹ پاور. پھر یہ سارے لوگ جو فساد پھیلا رہے ہیں, یہ امریکن ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. نہیں, ہم نے یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھ کے کسی بھی طرح امن کو لانا ہے. اچھا, مجھے 2 منٹ رہ گئے. میں شاہ صاحب باقی وہی سوال آپ سے, اگر آپ کے ہاتھ میں ڈرونز کا بٹن ہو, ٹوٹل آپ کی پاور ہو, کیا آپ حکیم اللہ کو, فضل اللہ کو, داد اللہ کے لوگوں کو آپ ڈرون ماریں گے کہ نہیں ماریں گے, جو ریاست کو سامنے نہیں مانتے؟ نہیں, میں اصولوں کے اوپر, یہ جو ہم آفیشل مذاکرات چاہتے ہیں کہ ان کے سامنے آمنے سامنے بیٹھ جائیں, اور ایک پولیٹیکل پروسیس آن گوئنگ ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی حکومت اپنے لوگوں کے اوپر کبھی بھی بمباری اور ڈرون نہیں کرتے. دیکھو یہ کب اپنے لوگ ہیں جو اپنے لوگوں کے گلے کاٹ رہے ہیں. میں آپ مجھے مالک صاحب بتائیں, آپ سے میں پوچھتا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ 90s کے اندر یہ جو ہے, آپ خود بھی, آپ تو داوڑ ہیں, آپ لوگ بھی محسود کے ساتھ آپ کی دوستی ہے, سب کچھ ہے, کیا ہم ان کو اپنے لوگ سمجھیں جو گلے کاٹ رہے ہیں, سب کچھ ہے, کیا اپنے لوگ ہیں یہ؟
میرے خیال میں ہم ایک اس طرح ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پہ ہم ہر بات پہ کنفیوژن پلا دیتے ہیں، چاہے وہ ملالہ کیس ہو، چاہے وہ دوسرا ہو، چاہے وہ افغانستانی جہاد ہو، ادھر دہشت گردی ہو، چاہے ادھر بم بلاسٹ ہو، ادھر حاضی ہو. تو یہ جو ڈرون کا مسئلہ ہے یہ بھی ہم نے کنفیوز کر دیا ہے، ورنہ یہ اجازت اسی گورنمنٹ نے دی ہے، اسی مشرف صاحب نے تو کہہ دیا. ہاں یہ مخالفت جب آتی ہے تو یہ آتی ہے کہ اس گلاس کو ٹارگٹ کرو، پیالے 15 سیکنڈ کیا کرے گورنمنٹ، کیا کرے اس پہ؟ گورنمنٹ کو ایک پالیسی بنانی چاہیے. جو فاٹا میں کچھ ہو رہا ہے، آج کل جو 18 کروڑ عوام ہے یہ سب بچہ جانتا ہے کہ ہماری اپنی غلطیاں ہے، ہم خود پیر سے غلطیاں کر رہے ہیں، اگلے کے لیے بھی ہم غلطیاں کر رہے ہیں. یہی وقت ہے کہ یہ پورے قوم کو ایک وے پہ چلائے، ایک ٹروس پالیسی بنائے، چاہے امریکہ ہو چاہے انڈیا ہو، سب کے سامنے آنکھ کو مانگ کے ڈال کر بات. اسامہ بن لادن کے بارے میں آپ کیا کہنا دیکھیں بات سنیں، بلوچستان کی جو مثال دی گئی اس میں کوئی دو رائے نہیں، وہاں احساس محرومی ہے. اسٹیٹ نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی. ان کے جو نوابز اور سردارز ہیں وہ بجٹ لیتے رہے، لوگوں تک نہیں پہنچا. ان کے مائنڈ کو را اور ان کے لوگوں نے پولیوٹ کیا اور انہوں نے کہا یہ تمہیں لوٹ کے کھا گئے. یہ ہمارے یہ جو مطالبہ ہے فاٹا سے کبھی وہ آواز نہیں اٹھی جو بلوچستان سے اٹھی ہو. یہ فاٹا کے لوگوں کی گریٹنس ہے، بالکل کبھی وہ آزادی اور وہ سیپریشن کی آواز نہیں اٹھی. یہ جو لوگ ہیں یہ نہ اس ہسٹری کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو جینوائن ہرٹ ہیں. اور واقعی اگر یہ جینوائنلی ہرٹ ہوتے تو جو ملا عمر تھا وہ ان کو سپورٹ کرتا اور وہ کہتا کہ جناب یہ جو امریکہ کے خلاف جنگ ہے ہم سارے اس کے خلاف ہیں، آپ مجھے سپورٹ کرو اور ہم مل کے پاکستان میں دہشت. اس نے تو اپنے آپ کو ان سے علیحدہ کر لیا. یہ ایک بریڈ ہے جو دہشت گرد ہے. لاسٹ کوسچن آپ کے خیال میں اگر ڈرونز بند ہوتے ہیں تو کتنے فیصد مسئلہ حل ہوتا ہے؟ نہیں، ڈرون سے کسی حد تک شاید یہ کمی ہو جائے گی، مگر یہ جو لوگ ہیں یہ ڈرونز کے ساتھ ان کا سٹرکٹ لنکیج نہیں ہے. یہ آپ کے خلاف انہوں نے جنگ کا اعلان اور وجوہات کی بنا پر کیا ہے، ڈرونز کا بہانہ بنایا جا رہا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، ڈرونز ہمارے ملک کے اوپر واقعی اٹیک نہیں ہونے چاہیے. ان کو ایک بہانہ بھی ملا ہوا ہے اور ویسے بھی یہ غلط ہے، لیگلی انکریکٹ، مورلی انکریکٹ. میں صرف ایک چھوٹی سی بات کروں گا، اتنی کروں گا کہ کوئی بھی پاکستانی جب مرتا ہے، چاہے وہ امریکہ مارے، چاہے وہ ازبک مارے، کوئی پاکستانی اپنا مارے، وہ قاتل ہے. اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ کون بڑا قاتل ہے کون چھوٹا قاتل. جو جان لے وہ اس ملک کا اور وہ اس ملک کی قوم کا دشمن، ان کو ایک ہی لیول پہ ٹریٹ کرنا چاہیے. 2-3 باتیں سے بتاتا جو آج کی میٹنگ جو نواز صاحب کی ہونی، میری اطلاع کے مطابق 4 وہاں پہ سبجیکٹ بڑے امپورٹنٹ ڈسکس ہوں گے. ڈرون ڈسکس ہوگا، کوئلے کے پاور پلانٹس کا مسئلہ بڑا زوردار طریقے سے ڈسکس ہوگا، اور انٹرنیشنل فنانسنگ کی بات کریں گے. پرائم منسٹر اوباما صاحب چاہ کہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا جائے، امریکہ سے انٹرنیشنل فنانسنگ آنی چاہیے. اور خاص طور پہ اور ایک بات اور اٹھے گی کہ جو ایف پیک کی بات چلتی ہے تو افغانستان پاکستان کے لیے علیحدہ نمائندے لگائیں. پاکستان اور افغانستان کی اسٹیٹ آف افیئرز میں بہت فرق ہے. پاکستان ایک ورکنگ ریاست ہے، اس کو افغانستان سے ملانا ٹھیک نہیں ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.